الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حضرات، کل قیامت کی علامات میں سے ایک اہم علامت خروج دجال کا میں نے تذکرہ کیا تھا، اور اس سلسلے میں متعدد امور اور باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کی تھی، لیکن اس سلسلے میں بہت سی اور تفصیلات جاننا انتہائی ضروری ہے، اس لیے آج بھی اسی سلسلے میں کچھ اہم باتیں پیش خدمت ہیں. ان میں سے ایک بات تو یہ سمجھنا ہے کہ دجال کس زمانے میں کن حالات میں رونما ہوگا، ظاہر ہوگا. اس کا جواب یہ ہے کہ ایک طرف دنیا میں علم و عمل کی کمی ہوگی، لوگوں کا ایمان انتہائی کمزور ہو چکا ہوگا، کفر کا، شرک کا غلبہ ہوگا، ظلم اور فساد کا دورہ ہوگا. ایسے وقت میں دجال ظاہر ہوگا، اور اس وقت کی ظالم اور جابر طاقتیں اور کفر و شرک کے سرغنے وہ سب کے سب اس کے ماتحت ہو جائیں گے، اور دجال ان سب کا امام اور سرغنہ بن جائے گا. دوسری جانب دنیا میں قحط ہوگا، تنگی ہوگی، بھوک مری پھیل جائے گی، بارشیں بند ہو جائیں گی، اور 3 سال تک بارش نہیں ہوگی، کھیتیاں سوکھ جائیں گی. ایسے انتہائی شدت و تکلیف اور پریشانی کے دور میں دجال کا ظہور ہوگا. یہ سب باتیں احادیث کے اندر موجود ہیں. امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فتنوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ آپ نے فتنہ احلاس کا تذکرہ کیا. احلاس اس ٹاٹ کو کہتے ہیں جو اونٹ کے کجاوے میں لگایا جاتا ہے، اور مراد یہ ہے کہ یہ فتنے لگاتار آتے رہیں گے. تو آپ نے کہا کہ فتنہ احلاس آئے گا. آپ سے پوچھا گیا کہ یہ فتنہ احلاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حرب، یعنی ایک دوسرے سے دوری اور نفرت کا فتنہ، اور حرب یعنی ایک دوسرے کو مارنے اور لوٹنے کا فتنہ. پھر اس کے بعد خوشحالی کا فتنہ، جو ایک ایسے شخص کا ابھارا ہوا فتنہ ہوگا جو خود کو میری طرف نسبت کرتے ہوئے آئے گا، حالانکہ وہ میرا نہیں ہوگا. اور فرمایا کہ میرے تو وہ لوگ ہیں جو متقی ہوں، پرہیزگار ہوں. آپ نے پھر فرمایا کہ پھر مسلمان لوگ ایک ایسے شخص کو خلیفہ بنا لیں گے جو نہایت کمزور اور ناکارہ ہوگا. پھر ایک زبردست اندھیرا فتنہ رونما ہوگا جو امت کے کسی فرد کو نہ چھوڑے گا مگر سب کو ایک ایک تھپڑ لگائے گا. مطلب یہ ہے کہ اس فتنے کا اثر ہر آدمی کو ہوگا. جب وہ فتنہ کچھ کم ہوگا تو لوگ سمجھیں گے کہ فتنہ ختم ہو گیا، مگر اچانک وہ فتنہ پھر غالب آئے گا جس میں آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا.
یہاں تک کہ پھر لوگ دو خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک اہل ایمان کا خیمہ جس میں نفاق بالکل نہ ہوگا، اور دوسرا کفر کا خیمہ جس میں ایمان بالکل نہ ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ایسا ہو تو پھر انتظار کرو کہ دجال اب تب میں نکلنے والا ہے۔ یہ حدیث بہت قابل غور فتنوں کی غمازی کر رہی ہے اور عجیب عجیب فتنوں کا تذکرہ کر رہی ہے، اور بتا رہی ہے کہ ایسے سخت ترین دور کے اندر دجال ظاہر ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یخرج الدجال فی خفت من الدین و ادبار من العلم، دجال ظاہر ہوگا دین کے کمزوری کے دنوں میں اور علم کے کمی کے دور میں۔ معلوم ہوا کہ علم کم ہو جائے گا، ایمان گھٹ جائے گا، کمزور ہو جائے گا، ایسے دور کے اندر دجال کا ظہور ہوگا۔ تیسری حدیث اس سلسلے میں یہ ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے خروج سے 3 سال پہلے بڑے سخت ہوں گے جن میں لوگ سخت بھوک اور پیاس میں مبتلا ہوں گے، فقر و فاقے میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی پہلے سال آسمان کو حکم دیں گے کہ وہ اپنا 1/3 پانی روک لے، یعنی بارش کم ہو جائے گی، اور زمین کو حکم دیں گے کہ وہ 1/3 پیداوار کو روک لے، اس لیے کھیتی میں کمی ہو جائے گی۔ پھر جب دوسرا سال آئے گا تو آسمان کو حکم دیں گے کہ وہ 2/3 پانی کو روک لے، اور زمین کو حکم دیں گے کہ وہ 2/3 پیداوار کو روک لے۔ اور جب تیسرا سال آئے گا تو اللہ کا حکم آئے گا آسمان اپنا پانی پوری طرح روک لے، لہٰذا 1 قطرہ بارش نہ ہوگی، اور زمین کو حکم دیں گے کہ وہ اپنی پیداوار کو پورے طور پر روک لے، لہٰذا زمین سے 1 دانہ نہیں اگے گا۔ اسی کے ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگ بھوک اور تکلیف کی شدت سے مرتے جائیں گے، فتنے کثرت سے پیش آئیں گے، لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، اور اہل زمین پر بلا مسلط ہو جائے گی۔ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَخْرُجُ الْمَلْعُونُ الدَّجَّالِ، ایسے وقت میں یہ دجال ملعون دنیا کے اندر ظاہر ہوگا۔ یہ مستدرک حاکم اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ حضرات، یہ ہے دور زمانہ جس کے اندر دجال کا ظہور ہوگا، اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اسی دور میں تھوڑا سا پہلے حضرت مہدی ظاہر ہوں گے اور کفر و ایمان کی جنگ قائم ہوگی۔ اس کے بعد آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ دجال دنیا میں آ کر کیا دعویٰ کرے گا، لوگوں سے وہ کیا کہے گا، کس بات کو وہ لوگوں کے سامنے آشکارا کرنا چاہے گا۔ محترم حضرات، اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے کہ دجال جب نکلے گا تو وہ پہلے تو نبوت کا دعوے دار ہوگا اور کہے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اور اس طرح لوگوں کو بہکانا شروع کرے گا، اور بہت سارے لوگ اس کی باتوں میں آ جائیں گے اور بہک جائیں گے اور اس کو خدا کا پیغمبر اور نبی سمجھ لیں گے۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ اور آگے بڑھے گا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا اور کہے گا کہ میں اللہ ہوں اور تمہارا رب اور پروردگار ہوں، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے مختلف عجیب و غریب کرشمے دکھائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے بارے میں میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو دوسرے پیغمبروں میں سے کسی نے نہیں بتائی، وہ یہ کہ دجال پہلے تو کہے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مگر یاد رکھو کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے، اور پھر وہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا پروردگار اور رب ہوں، حالانکہ تم اپنے پروردگار کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکو گے، اور وہ دجال تو کانا ہوگا اور تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت سمورہ ابن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ دجال جب نکلے گا تو وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ ہے، پر جو شخص اس پر ایمان لائے گا اور اس کی تصدیق کرے گا اور اس کی پیروی کرے گا تو اس کو اس کا پہلا کیا ہوا کوئی بھی عمل نفع نہ دے گا، یعنی اس کی کفر کی وجہ سے اس کے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اور جو شخص دجال کو جھٹلائے گا تو اس کے پہلے کیے ہوئے برے کسی بھی عمل پر پکڑ نہ ہوگی، یعنی اس کے اس پکے ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دیں گے۔ یہ ہے اس کا دعویٰ جس کو لے کر آئے گا کہ پہلے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو خدا بتائے گا اور مختلف انداز سے لوگوں کو بہکاتا جائے گا۔ تیسری بات اس سلسلے میں سمجھنے کی ہے کہ دجال کا فتنہ کیا ہوگا اور کیسا ہوگا۔ حضرات، دجال کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، جیسا کہ کل میں نے اس سلسلے میں احادیث آپ کو سنائی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ سے لے کر قیامت کے آنے تک دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ اور ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دجل اور فریب میں اور عیاری اور مکاری اور فریب دہی میں دنیا کا سب سے بڑا ماہر اور امام ہوگا۔ اور دنیا میں جتنے جھوٹے مکار عیار لوگوں نے اپنے اپنے زمانوں میں عیاریاں اور مکاریاں کی ہوں گی، دجال ان سب میں سب سے آگے ہوگا اور وہ تمام عیاروں اور مکاروں کو پیچھے کر دے گا۔ یہیں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دجال کا نام دجال کیوں ہے۔ دجال کے معنی ہے دھوکہ دینا، فریب دینا۔ یہ چونکہ دنیا کا سب سے بڑا دھوکے باز اور مکار اور عیار ہوگا، اس لیے اس کا نام دجال رکھا گیا ہے۔ اور اس دجل و فریب سے بہت سارے لوگ جو معمولی ایمان والے ہوں گے بہک جائیں گے اور اس کو خدا تسلیم کر لیں گے اور اس کا ساتھ دیں گے۔ ظاہر ہے کہ کتنا عظیم اور بڑا فتنہ ہوگا۔ دجال اپنا مکر و فریب مختلف چیزوں سے ظاہر کرے گا اور لوگوں کو اپنی جانب مائل کرے گا۔ میں ان میں سے چند باتیں آج آپ کے سامنے رکھوں گا اور باقی کل عرض کروں گا۔ نمبر 1، دجال اپنے ساتھ جنت اور دوزخ جیسی دو چیزیں لائے گا اور ان کو دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرے گا کہ میں ہی خدا ہوں، جو مجھے مانے گا اس کو جنت میں داخل کروں گا اور جو مجھے نہیں مانے گا اس کو دوزخ میں ڈال دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال اپنے ساتھ جنت اور دوزخ جیسی چیزیں لائے گا، یعنی وہ حقیقت میں کوئی جنت اور دوزخ نہیں ہوگی، بلکہ دیکھنے میں جنت جیسی چیزیں، دوزخ جیسی چیزیں دکھائی دے۔ ان کو دکھا کر لوگوں کو ڈرائے گا اور اپنے مکر میں فریب میں ان کو مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا۔ نمبر 2، دجال مارنے اور زندہ کرنے کی قوت لے کر آئے گا اور اس سے اپنی خدائی ثابت کرنا چاہے گا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو مجھے مان لے گا؟ وہ کہے گا کہ ہاں مان لوں گا۔ بس دو شیاطین اس کے سامنے اس آدمی کے ماں باپ کی صورت میں ظاہر ہوں گے اور اس دیہاتی سے یہ کہیں گے کہ اے بیٹے اس کی اتباع کر لے، یہی ہمارا پروردگار ہے۔ یہ ابن ماجہ اور حاکم کی روایت ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایسی قوت و طاقت لوگوں کو دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ اسی طرح اس کا فتنہ ایک یہ بھی ہوگا کہ وہ بیماروں کو اچھا کر دے گا، کوڑیوں کو چنگا کر دے گا، نابینا لوگوں کو بینا بنا دے گا۔ مسلم شریف کی حدیث کے اندر اس کا بھی تذکرہ موجود ہے کہ وہ اس طریقے پر لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ دجال اس کے ماننے والوں کے لیے آسمان سے پانی برسا کر دکھا دے گا، زمین سے کھیتی اگا کر دکھا دے گا اور ان کے مویشیوں کو تازہ دم اور موٹا اور فربا کر کے دکھا دے گا۔ مسلم شریف میں
حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور کل میں نے اس کو آپ کو سنایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے گا، اور وہ ایمان لائیں گے تو آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسنے لگے، اور زمین کو حکم دے گا تو اس سے کھیتیاں اگنے لگیں گی، اور ان لوگوں کے جانور جب شام کو واپس ہوں گے تو ان کے کوہان پہلے سے زیادہ لمبے اور تھن زیادہ کشادہ، اور ان کی کوکیں تنی ہوئی ہوں گی۔ اور ایک دوسری قوم کو دعوت دے گا اپنی خدائی کا، اور وہ لوگ انکار کر دیں گے تو ان پر قحط سالی اور خشکی کا دور شروع ہو جائے گا، اور ان کے مال ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ اسی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال ویران زمین پر سے گزرے گا اور کہے گا کہ اے زمین اپنے خزانے اگل دے، تو زمین سے خزانے نکل کر اس کے پاس جمع ہو جائیں گے، اور وہ سارے ان خزانوں کا مالک ہو جائے گا۔ اس طریقے پر مال کا، دولت کا فتنہ وہ دکھائے گا اور لوگوں کو اس طریقے پر اپنی طرف مائل کرے گا۔ نمبر 5، کھانے اور پانی کا ذخیرہ اس کے قبضے میں ہوگا اور وہ اپنے ماننے والوں کو اس میں سے فراہم کرے گا۔ مسلم شریف میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دجال کے ساتھ کھانے کا ذخیرہ ہوگا اور پانی کی نہریں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر یہ سب کیا مشکل ہے۔ ایک اور روایت میں یوں ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دجال کے ساتھ روٹی اور گوشت کا پہاڑ ہوگا اور پانی کی نہر ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اللہ پر یہ سب بہت آسان ہے، مطلب یہ ہے کہ ایسا سب کچھ ہوگا اور اللہ کے لیے اس میں کوئی مشکل بات نہیں۔ یہ دجال کی دجالیت کے نقشے میں سے چند باتیں عرض کی گئی جن سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کا فتنہ کس قدر شدید ہوگا اور سخت ہوگا۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اندازہ اور تصور کرنا چاہیے اور اس سے بچنے کی تدبیریں اور سبیلیں سوچنا چاہیے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں۔ اور میں اس کے بعد جب آخر میں اس سلسلے کو ختم کرنے جاؤں گا تو وہاں پر اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ باقی اس سلسلے کی باتیں کل عرض کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔